اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید نجم نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں آپ شبہات امام زمانہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے اس پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ گزارش کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایسے ہی گفتگو تھی کہ انبیاء کے اوصاف اور بعض جو ان کے ساتھ حالات گزرے ہیں جی جی، وہ شباہت پائی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ گفتگو تھی، تو کچھ امور جو ہے وہ آج ہم عرض کریں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے زیادتی کی، اور بہرحال جو معاملہ ہوا اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے اٹھایا جی، اور وہ مصر لے گئے۔ بڑا یعنی ایک بات میں نے بڑا گہرا میسیج ہے واقعی، مطلب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اب آیات قرآن ہی سے ہم کر رہے ہیں کہ سارے ربط ہے۔ ہاں جی ہاں، بہت گہرا اور بڑا گہرا میسیج ہے۔ اب قرآن کریم میں جیسے واقعہ بیان ہے، جی جی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بخس دراہم معدود وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قافلے والوں نے انتہائی کم قیمت پہ یوسف کو بیچ دیا، یوسف کو بیچ دیا۔ وہ جو میرا مطلب ہے یوسف اپنے معنی میں یوسف، یعنی اتنا قیمتی وجود انہوں نے بہت کم پیسوں میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بیچتے ہوئے بھی انہیں کوئی خیال نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے جیسے کوہ نور ہیرا ہو اور کوئی آدمی جا کے اس کو 1 روپے میں بیچ دے۔ مثال ہے سمجھانے کے لیے، قدر و قیمت نہ جانے، نہ جانتا ہو، اور اگر جانتا بھی ہو تو بے رغبت ہو کہ ہمیں کیا جی، چلو 5 روپے مل رہے ہیں، 2 روپے مل رہے ہیں، تو یہ بیچتے ہیں۔ یوسف کو کم قیمت پہ بیچ دیا۔ کیا شباہت ہے امام زمانہ کے ساتھ علیہ السلام؟ اس میں جو شباہت قابل غور ہے کہ امام علیہ السلام کا وجود ظاہر ہے کہ کتنا قیمتی ہے، کتنا نورانی ہے، جس کو مطلب کہتے ہیں یوسف زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس یوسف کی قیمت بھی بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، امام کی منزلت کو نہ سمجھتے ہوئے امام کے مشن سے ہٹ گئے ہیں۔ بے الفاظ دیگر یہ احادیث میں موجود ہے کہ بعض لوگ ائمہ کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے، ائمہ کے کلام کو بیچتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں نا لوگ، بثمن قلیلا۔ بے الفاظ دیگر مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی منزلت سے اور ان کے مقام سے چونکہ آگاہ نہیں ہیں، اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ اور تاریخ میں بعض واقعات بھی اس طرح کے موجود ہیں کہ لوگوں نے مال و متاع کی خاطر جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ان نام جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا۔ اسی طرح جو ایک نقطہ اہم ہے، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف ظاہر ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو ایسے عالم میں جب جناب یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا دیکھا نا خون آلود، تو اب دل یعقوب سے کوئی پوچھے کہ یعقوب پہ کیا گزر گئی، کہ وہ جو یعنی
جس یوسف کی محبت میں یعقوب اس قدر تاریخ نے جیسے بیان کیا ہے، اس یوسف کا کرتا جب خون آلود دیکھا تو کیا کیا حضرت یعقوب نے؟ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب قالت بل سولت لکم انفسکم، وہ جو لے کر آئے تو فرمایا تمہاری ہوائے نفسانی نے تم پر غلبہ کیا ہے، لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کچھ کیا ہے لیکن میں صبر کروں گا۔ ابھی مہدی علیہ السلام ظاہر ہے کہ غیبت میں ہے، خون آلود کرتا اس بات کی دلیل تھی کہ اب یوسف نہیں ملے گا ایک لمبا عرصہ۔ اب مہدی علیہ السلام غائب ہے، تو اس غیبت کے زمانے میں گویا بے الفاظ دیگر ضرورت ہے کہ جو ماننے والے اور چاہنے والے ہیں صبر اور آزمائش کے اس مرحلے میں اللہ پر صبر کریں، اور یہ بات جو ہے وہ ائمہ کی روایات میں بھی موجود ہے، بلکہ یہاں تک ہے جملہ موجود ہے کہ بالکل تمہاری آزمائش اتنی ہوگی کہ یہاں تک کہ پتہ چل جائے پاک کون ہے ناپاک کون ہے، یعنی شدید آزمائشوں کا مرحلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ وہی ہے جو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ زمانہ جو ہے وہ واقعاً وہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ یعنی امید کا دامن جو ہے وہ یعنی کھونا نہیں چاہیے۔ خود اس واقعے کے اندر بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ اللہ نے جب حضرت یوسف کا وہ واقعہ ہو گیا تو میسیج دیا پروردگار نے صلی اللہ یأتینی بہم جمیعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آزمائش کی گھڑی میں اگر ثابت قدم رہو گے تو پروردگار تم سب کو جو ہے وہ اکٹھا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اعتبار سے خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی جو ان کی توقیات اور ان کے جو خطوط موجود ہیں اس میں بھی یہ ذکر کرنا کہ ہم تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں ہیں جی، اور اس طرح کی دعائیں بھی پہنچی ہیں عصر غیبت میں، جس میں ایک دعا کا جملہ یہ بھی ہے وَلَا تَنْسَانَ ذِكْرَهُ وَانْتِظَارَهُ وَالْإِيمَانَ بِهِ وَقُوَّةَ الْيَقِينِ فِي ظُهُورِهِ وَالدُّعَاء لَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اے پروردگار ہم کبھی بھی اپنے امام کے ذکر کو فراموش نہ کریں، وَانْتِظَارَهُ کبھی بھی اس کے انتظار کو نہ بھلائیں، وَالْإِيمَانَ بِهِ یہ چیزیں یعنی اس پہ ایمان جو ہے وہ اس پہ بھی ہم غافل نہ ہوں، وقوت الیقین فی ظہورہ اور اس کے ظہور میں پوری قوت کے ساتھ ہمیں یقین جو ہے یہ ہمارا باقی رہے، یہ نہ ہو کہ مشکوک ہو جائیں پتہ نہیں امام ظہور کریں گے پتہ نہیں کریں گے۔ والدعاء لہ والصلاۃ علیہ اور ہمیشہ حضرت کے ظہور کی ہم دعا کرتے رہیں اور ان پر درود و سلام جو ہے وہ ہم بھیجتے رہیں۔ لہٰذا اگرچہ صبر کی گھڑیاں ہیں، اگرچہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اس زمانے میں ہمیں پوری امید کے ساتھ جو ہے وہ مطلب امام کا انتظار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، وہ جو واقعہ ہوا اور معجزہ ہوا اور جناب یوسف کی پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، تو یہ وہی جو مطلب ہے وہ جو گواہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر پیراہن پیچھے سے پارا ہے تو ظاہر ہے کہ مثلا اور معاملہ ہے، اگر آگے سے ہے تو معاملہ کچھ اور ہے، تو نتیجتاً زلیخا نے جو تہمت لگائی تھی وہ اس سے پاک ہو گئے معجزات کے ذریعے۔ عیناً یہ حالات جو ہے وہ حضرت
مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش ہے. اچھا اس کے باوجود وہ تہمت سے پاک ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب یوسف کو انہوں نے جیل ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، یعنی قید میں ڈال دیا. جی یعنی پاکیزگی اور دامن کے پاک ہونے کے باوجود بھی ظلم ہوا. حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، بہت سارے معجزات اور کرامات بھی موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے قتل کے در پہ حکومتیں رہی ہیں. اور بعض واقعات تو بڑے سخت ہیں کہ حکومتوں نے کوئی یعنی موقع ضائع نہیں جانے دیا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فرزند زہرا نظر آئیں تو وہ، لیکن بہرحال پروردگار کی مشیت جو ہے وہ شامل حال رہی ہے، اور حضرت مہدی علیہ السلام جب تک ظہور نہیں ہو جاتا خدا کے حکم سے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. ایک اور نقطہ میں تھوڑا سا اس پہ ذرا شاید تھوڑی سی زیادہ گفتگو عرض کرنا چاہوں گا، جی وہ بڑا اہم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ باوجود اس کے کہ جیل میں تھے، مشکلات میں تھے، پریشانیوں میں تھے، ایک ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اجمال ہے، تفصیل تو موجود نہیں ہے واقعات کی، کہ جہاں بھی تھے انہوں نے ہدایت کو بند نہیں کیا دروازے کو، چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، حجت الہی ہے، چاہے وہ اس میں قصر میں تھے، چاہے وہ جیل میں تھے، چاہے کہ جس کیفیت میں بھی تھے. تو اب قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ یوسف کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا. اس میں جو ایک واقعہ جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے وہ وہی ہے کہ جو حضرت یوسف جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو انہوں نے جو مطلب ہدایت فرمائی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہ انتم و آباؤکم. وہ جو زندان والے لوگ تھے کا فرمایا کہ کیا تم ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں جی، اور یہ جن بتوں کی، جن خداؤں کی تم اور تمہارے بزرگ جو ہیں وہ عبادت کرتے رہے ہیں، یہ خالی نام ہیں، ان کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے. الا اسمان سمیتموہا، تم ان کو کہتے ہو یہ خدا ہیں، ورنہ یہ خدا نہیں ہیں، تم اور تمہارے جو بزرگ ہیں. تو یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے اس سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا، یعنی خود آیت اس بات پہ دلیل ہے. ما انزل اللہ بہما من سلطان، اللہ نے ان پہ کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی کہ بھی تم دعویٰ کرو خدائی کا، یہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ بت ہیں، یہ خدا نہیں ہیں. اور آگے فرمائے ان الحکم الا للہ، حکومت اور حاکمیت اللہ کی ہے. یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، یعنی باوجود اس کے کہ مشکلات میں ہیں، باوجود اس کے کہ جیل کے اندر ہیں فرض کریں، اس کے باوجود بھی اس قدر ایمان طاقتور ہے کہ فرماتے ہیں کہ حکومت بہرحال اللہ کی ہے. یعنی کسی کی حاکمیت کے سامنے نہیں جھکے جناب یوسف، یعنی باوجود اس کے کہ سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، حکومت ظاہراً غیر الہی ہے دنیا کے اوپر، اور باقی سارے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور حکومت بھی اللہ کی، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ فقط اس کی عبادت کرو. یہ اس کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم ہمیشہ رہا ہے، بے شک، کہ صرف بندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، پروردگار کی ہے. ذالک الدین القیم، اور یہی یہی دین قیم ہے، دین پابرجا، دین مستحکم، یعنی جو اصل راستہ ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم،
اللہ کی بندگی کرو، صراط مستقیم یہی ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام تر انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو دین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دین ایک ہی تعلیمات کا مجموعہ ہے، جس میں توحید جو ہے وہ سر فہرست ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کے کا علم نہیں رکھتے اور نہیں جانتے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، جو خداوند عالم جن کو چن لیتا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ کبھی بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوتے، کبھی بھی۔ ہمیں یہ بات بدرجہ اتم ائمہ ہدی علیہم السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہرگز ہدایت کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ خداوند عالم نے ایسے برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا ہے۔ تاریخ میں مثالیں بہت ساری ہیں، میں فی الحال براہ راست آتا ہوں حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ظاہر ہے کہ جب آپ کا سن مبارک 5 سال کا تھا، آپ کے والد گرامی کی شہادت ہوئی، اور یہ سلسلہ جو ہے اس طرح جاری ہو گیا، اور اس دوران جو ہے وہ 70 سال غیبت صغرا کا زمانہ ہے تقریباً، اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کیا اس دوران اے حجت الہی نے، اس نمائندہ پروردگار نے کیا ہدایت کی ہے نوع بشر کی؟ ہم یہ یقین ہے ہمارا، اور بہت سارے واقعات بھی اس میں موجود ہیں، کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ہدایت کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا ہے۔ اچھا، وہ جو غیبت صغرا کا زمانہ ہے وہ تو خیر واضح ہے، اپنے نائبین کے ذریعے امام علیہ السلام کا رابطہ تھا۔ اس میں ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو 12 ائمہ ہیں آخری امام تک، اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے تک، یوں سمجھ لیں کہ آغاز تک، یہ وہ زمانہ ہے جس کو تقریباً 250 سال کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس 250 سال میں مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، اب یہاں ایک نقطہ بڑا واضح ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں سارا اسلام بیان نہیں کر سکے۔ اسلام کے کچھ گوشے جو ہے بیان ہوئے شریعت کے حوالے سے بھی، اگرچہ اللہ کی کتاب ساری کی ساری موجود تھی، ہے، رہے گی یقیناً، لیکن ظاہر ہے کہ اس قرآن اور دین کی بنیادی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے ایک معصوم کی ضرورت ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عرصے کے اندر، تقریباً 250 سال کے عرصے کے اندر، وہ گوشے جو تشنہ رہ گئے تھے باقی ائمہ علیہ السلام نے مکمل کیے ہیں۔ یعنی بے الفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ہی کی سیرت کا ایک نیا گوشہ دنیا کو متعارف کروایا۔ جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی بریک جی بسم اللہ۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات رہے گی۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔